رسول الله والذين معه صدق الله مولانا صدر مجلس محترم المقام حضرت علامہ حافظ سلطان احمد جلالی صاحب، معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اس عظیم و شان مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ مبارک نشست محترم المقام محترم عبدالرزاق صاحب اپنی والدہ محترمہ کے اصحال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا۔ رب ذوالجلال مرحومہ مغفورہ کو اس پاک محفل کے تصدق سے بلند ترین درجات عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحج جس میں بہت سی مبارک نسبتیں جمع ہوتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ کی عظیم قربانی کی نسبت بھی اسی مہینے سے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 خلفاء خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کی شہادت کی نسبت بھی اسی ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ سے، اور اسی 18 ذی الحج کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عالمگیر ولایت کا اعلان، اس کی نسبت بھی اسی مہینے سے، اور آگے چلیں تو اسی مہینے کے اختتام پر آقا علیہ السلام کے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اختتام پر۔ تو یوں اگر ان ساری نسبتوں کو یکجا کر، ان سب نسبتوں کو نسبت ابراہیمی سے لے کر آقا علیہ السلام کے تینوں خلفاء راشدین، ان سب کی نسبتوں کو اگر جمع کر لیں تو اجتماعی اور مجموعی جو مضمون بنتا ہے وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔
نسبت مصطفیٰ چونکہ ابراہیم اور اسماعیل نے بھی جب کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، باری تعالیٰ تیرا مقدس مبارک گھر تیرے حکم پر ہم نے تعمیر کرنا، تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، ہماری اس خدمت اور نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یقیناً شرف قبولیت بخشتے ہوئے خالق کائنات نے اپنے خلیل سے پوچھا ہوگا کہ قبول تو کر لیا، بتا اس کا صلہ کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا صلہ کیا؟ اس کا اجر کیا تھا؟ تو زبان خلیل سے نکلی ہوئی دعا جو آج بھی رب کائنات کے قرآن میں موجود، عرض کی مولا اگر میری اس خدمت کو قبول کر لیا اور کچھ نہیں مانگتا، بس اپنے محبوب مصطفیٰ کی نسبت دے، اپنے محبوب مصطفیٰ کی نسبت سے ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا اور کچھ نہیں مانگتا، میری نسل میں اپنے محبوب محمد کو بھیج دے تاکہ قیامت کے دن ابراہیم بھی محمد کا دادا کہلاتا، کیونکہ تیرے مصطفیٰ کی نسبت سے بڑی نسبت اور کوئی نہیں۔ یہ تو جد الانبیاء ہے، ابراہیم خلیل اللہ جو حضور کی نسبت کا سوال کر رہے ہیں، یقیناً تاجدار کائنات کے اپنے خلفاء حضور ہی کی نسبت کے رنگ میں رنگے ہوئے، وہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو یا علی شیر خدا، انہیں جو ملا نسبت مصطفیٰ سے ملا۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ میں اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا جب اعلان کیا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت محمدی کا اعلان کر کے اس کے فوراً بعد خالق کائنات نے جس حقیقت کو بیان کیا وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ فرمایا والذین معہ، وہ خوش نصیب جنہیں حضور سے نسبت معیت ملی، جنہیں حضور کی نسبت سنگت، نسبت صحبت اور نسبت قربت نصیب ہو گئی۔ اب حاضرین محترم، ماہو کے ایک لفظ میں رب کائنات نے جب اس نسبت کا بیان کر دیا، آگے پھر اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس آیت کریمہ میں اہل نسبت اللہ پاک نے کچھ خواص بھی بیان کی، ان کی کچھ علامات بیان کی، ان کی کچھ صفات بیان کی اور ان کے کچھ مبارک اعمال بیان کی۔ 4 صفات کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ نمبر 1 اشداء علی الکفار، پہلی صفت رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب کی نسبت کے رنگ میں رنگے ہوئے عاشقوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بڑی سخت، اشداء علی الکفار کہہ کر خالق کائنات نے ان کے جہادی اور انقلابی جذبوں کا ذکر کیا۔
اس نسبت کا فیض پانے والے وہ کفر کے سامنے، باطل کے آگے، طاغوت کے آگے کبھی جھکتے نہیں، بلکہ ہمیشہ سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ باطل سے کبھی سمجھوتا کرنے والے، وہ باطل سے کسی قیمت پر کمپرومائز کرنے والے نہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل۔ خالق کائنات نے یہاں ان کے اعلیٰ پائے کے اخلاق کو بیان کیا، ان کی خوبصورت سیرت کو بیان کیا، ان کی انسانی بلائی، خیر خواہی، انسانی ہمدردی کے جذبات کو بیان کیا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے۔ اس کو علامہ نے کہا نا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ جب اپنوں کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کو للکارتے نہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں، جب کفر کی بات آتی ہے تو ٹکرا جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں کبھی رکوع میں دیکھیں گے، کبھی سجدوں میں دیکھیں گے۔ یہاں خالق کائنات ان کی کمال درجہ ذوق عبادت اور شوق بندگی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ اعلیٰ پائے کے عابد بھی ہیں اور زاہد بھی۔ اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے سوا اور کچھ مانگتے ہی نہیں۔ ان کا مقصود رضائے الہی، ان کا مقصود ان کا جہاد بھی اللہ کے لیے، کفر سے ٹکرانا بھی اللہ کے لیے، انسانی بلائی بھی خدا کی خاطر، خدمت خلق بھی مولا کی رضا کے لیے، سجدے اور عبادت بھی رب کی رضا کے لیے۔ ان کے سامنے کوئی مفاد دنیا نہیں، جو کرتے ہیں فقط اپنے مولا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کمال درجہ ان کا اخلاص ہے، نیت کی خالصیت، للہیت، خشیت۔ یہ چار صفات قرآن نے بیان کی، مگر جو نقطہ خاص قابل توجہ ہے وہ یہ رب کائنات کے کلام کی ترتیب بتا رہی ہے کہ وہ جہادی اور انقلابی جذبے بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے اندر انسانی بلائی اور خیر خواہی کے جذبات بھی رکھتے ہیں، وہ عابد اور زاہد بھی ہیں، وہ اخلاص، للہیت اور خشیت کے بہتر بھی ہیں، مگر ترتیب قرآن بتا رہی ہے کہ ان کا جہاد اور انقلاب بعد میں ہے، مصطفیٰ کی نسبت سب سے پہلے ہے۔ ان کے اعلیٰ پائے کے اخلاق، انسانی بنائی اور ہمدردی بعد میں ہے، نسبت مصطفیٰ سب سے پہلے ہے۔ ان کے رکوع اور سجدے، ان کی عبادت اور ریاضت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی نسبت سب سے پہلے ہے۔ ان کا اخلاص، للہیت اور خشیت بعد میں ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت سب سے پہلے۔ باقی ساری صفات مگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو نسبت غلامی ہے وہ سب سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسبت غلامی سلامت ہے تو جہاد بھی قبول، یہ نسبت غلامی سلامت ہے تو انقلاب بھی قبول، یہ نسبت غلامی سلامت ہے تو انسانی بھلائی بھی قبول، ہمدردی بھی قبول، اعلیٰ سیرت اخلاق بھی قبول۔ اگر یہ نسبت غلامی سلامت ہے، سجدے بھی قبول، عبادت بھی قبول، اخلاص بھی قبول، للہیت بھی قبول، خشیت بھی قبول۔ اور اگر اس غلامی کی ڈوری کٹ گئی، تعلق مصطفیٰ کے قدموں سے قائم نہ رہا، تو پھر ساری زندگی تلوار اٹھا کے جہاد کرتے پھرو، تمہارے اس جہاد سے خدا کو کوئی نہ۔ اگر نسبت رسول کا پتہ گلے میں نہیں تو پھر اعلیٰ اخلاق کے بہتر بن کے شرق سے غرب تک ساری مخلوق کی خدمت کرتے رب کائنات کو اس سے کوئی غرض
اگر حضور کے قدموں سے نسبت نہیں، ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرو، سجدوں میں سجدے کرتے پھرو، ارے زمین سجدوں میں رگڑتے پھرو، رب کائنات کو تمہارے سجدوں سے بھی کوئی غرض نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ قبول ہے تو فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ گویا میرے آقا کی نسبت ہر شے پر مقدم، حضور کی نسبت ہر شے پر مقدم ہے، بولیے مقدم ہے، مقدم ٹھہری۔ اخلاق بعد میں، جہاد بعد میں، نماز بعد میں، سجدے بعد میں، اخلاص بعد میں، للہیت و خشیت ہر شے بعد میں ہے۔ مصطفیٰ کا ہو جانا سب سے والذی نباہ، رب نے کہا پیارے بس یہ وہ خوش نصیب ہیں جو تیرے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا ہو گئے؟ تیرے ہو گئے۔ اگر حضور کا بن گیا پھر سب کچھ قبول، اور اگر مصطفیٰ کا نہ بنا تو کوئی شے بھی قبول نہیں ہے، بولیے۔ نہیں ہے۔ بس یہاں سے پورے مضمون کا جو خلاصہ نکلتا ہے، نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ کہ رب کی نگاہ میں قبولیت کا معیار بھی نسبت مصطفیٰ، رب کی بارگاہ میں عزت شرف فضیلت کا معیار بھی نسبت مصطفیٰ۔ جس شے کو حضور سے نسبت ہو گئی خدا کی نگاہ میں وہی سب سے اعلیٰ ہو۔ جس شے کو حضور سے کیا ہو گئی نسبت، بولیے، نسبت، اس نسبت نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، حقیر کو عظیم بنا دیا، اور کم تر کو سب سے بہتر بنا دیا۔ بس جو جو حضور کے قدموں سے جڑتا گیا وہی خدا کی نگاہ میں سجتا گیا۔ قادری محترم، اصول کیا نکلا کہ ہر شے کی عزت کا معیار بھی نسبت رسول، عظمت کا معیار بھی نسبت رسول، بولیے اونچا بولیے، نسبت رسول، بزرگ کی شرف اور فضیلت کا معیار بھی کیا؟ نسبت رسول۔ نسبت مصطفیٰ۔ آئیے خالق کائنات کے قرآن کو پڑھیں، از اول تا آخر پورا قرآن اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے کہ رب کی نگاہ میں قبولیت کا معیار فقط نسبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ وہ نسبت ہے جو ادنا کو اونچا بولی، ادنا کو اعلیٰ بنا دینے والی۔ کیسے؟ آئیے اس کائنات خلق پر اگر غور کریں، رب کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اس دھرتی پر کم و بیش 7 لاکھ انبیاء بھیجے، اور جب 7 لاکھ انبیاء اور رسل آئے تو یقیناً پھر ہر پیغمبر کو اللہ پاک نے ایک نہ ایک امت بھی عطا کی، اور یوں اس روئے زمین پر 7 لاکھ انبیاء و رسل کے ساتھ کم و بیش 7 لاکھ امتیں بھی ہوئی۔ اور قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 لاکھ امتوں میں سے کئی ایک امتوں کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن میں کیا۔ سابقہ انبیاء کی اقوام کا، ان کی امتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن نے، حضرت ہود کی قوم کا ذکر قرآن نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن نے، حضرت شعیب کی قوم کا ذکر قرآن نے کیا، حضرت لوط کی قوم کا ذکر قرآن نے کیا، الغرض یعقوب کی قوم کا ذکر، قوم ابراہیم کا ذکر، قوم موسیٰ کا ذکر، قوم عیسیٰ کا ذکر، بہت سی اقوام اور بہت سی امتیں جن کے تذکرے ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، مگر ان ساری امتوں کے تذکرے کے ساتھ جب خالق کائنات نے ذکر کیا امت مصطفیٰ، کیا ذکر کیا؟ بولیے، مصطفیٰ کا ذکر بھی آیا۔ اب اس امت کی بات آئی تو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کو پڑھے،
رب کائنات نے اس امت کو مخاطب کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے کیا مانا ہے؟ سب سے بہترین امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت۔ سوال یہ ہے مولا تو نے دھرتی پر 1.25 لاکھ نبیوں کو امتیں دی اور قرآن مجید میں 20 امتوں کے تذکرے آئے، کسی اور کو تو بہترین نہیں کہا۔ اس امت کو جو خیر امہ بہترین امت کہہ رہا ہے، آخر اس کے بہترین ہونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ہمارے بہترین کہلانے کا کوئی سبب، کوئی ریزن بھی تو ہو۔ کس وجہ سے؟ کیا ہمارے اعمال کی وجہ سے؟ بولیے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے؟ جی اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اس امت میں جو کہ بڑے بڑے عابد ہوئے، زاہد ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے، غوث الاعظم جیسی ہستیاں، 40 برس عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے والے، داتا گنج بخش علی اجمیری جیسی ہستیاں، فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ، خواجہ اجمیر جیسی ہستیاں، بہاؤالدین نقشبند جیسے، مجدد فیضانی جیسے، یہ سب اولیاء کی جگہ پر حق۔ اگر تو ان کی عبادتوں کی بات کرتے ہو تو کیا ان جیسے اولیاء اور عابد اور زاہد کیا پہلی امتوں میں نہیں تھے؟ بولیے، عابد اور زاہد تو پہلے ہی امتوں میں بھی، سارے نافرمان تو نہیں تھے وہاں، اگر جہاں برے تھے تو وہاں اچھے بھی تھے، بڑے بڑے نیک بندگان خدا۔ اور خود قرآن مجید کئی اولیاء کا ذکر کرتا ہے جو پہلی امتوں میں، مثال کے طور پر صرف سورہ کہف کو پڑھ لیں تو خالق کائنات نے اصحاب کہف اپنے محبوب اور مقرب بندوں کا ذکر کیا، ان کے شرف، فضیلت، عظمت کے کئی پہلو قرآن نے بیان کیے، کیونکہ اس وقت مضمون شان ولایت نہیں مگر بات سمجھانے کے لیے اگر ان کی عظمت کو جاننا چاہے تو رب کائنات کا قرآن بتا رہا ہے وہ اصحاب کہف جن سے نسبت رکھنے والا ایک کتا وہ بھی مضمون قرآن بن گیا، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کو جنت جائے گا۔ اور جن کی نسبت سے کتے کو جنت مل رہی ہے ان اولیاء کی اپنی عظمت اور شان کا عالم کیا ہو۔ ان کا کوئی تو مقام ہے کہ ان کے غار کے دروازے پر بیٹھنے والے کتے کو وہ نسبت جنت لے کے جا رہے ہیں، ان کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مگر ان ساری عظمتوں اور ان ساری قبولیتوں اور اس سارے شرف اور فضیلت کے باوجود مانا اصحاب کہف عظیم لوگ، اللہ کے محبوب مقرب بندے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، ان کی محبوبیت میں کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ پر حق، مگر جس امت میں اصحاب کہف ہوئے رب کائنات نے اجتماعی طور پر اس ساری امت کو تو بہترین کہا، نہیں بولیے، اس امت کو بہترین امت کا نہیں دیا۔ آگے قرآن مجید کی سورہ نمل کو پڑھیں، خالق کائنات نے حضرت سلیمان کی امت کے ولی کا ذکر کیا، آصف بن برقیہ، ان کی عظمت، شان، فضیلت اور ان کی عظیم کرامت قرآن بیان کر رہا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل کی مسافت ہے، ملک سبا، ملکہ بلقیس کا تخت لا کر حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کرنے والا وہ ولی کامل جو کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، ملک سبا سے 1700 میل کی مسافت سے تخت لا رہا ہے، کتنی دیر میں؟
اونچا بولیے، آنکھ جھپکنے پھر بولیے آنکھ پہلے پہلے، اور قرآن کہتا ہے فلما راہ مستقر رمندہ، حضرت سلیمان نے آنکھ جھپکی، پلٹ کے دیکھا تو کس پہلے آیا۔ سبحان اللہ۔ آخر کوئی تو شان تھی نا اس ولی کی، کوئی تو مقام تھا، روحانی قوت کا یہ عالم، روحانی تصرف کا یہ عالم کہ نبی کی موجودگی میں اتنی بڑی کرامت، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا رہا ہے، شان یہ ہے۔ مگر حاضرین محترم، جس امت میں آج سے دن برس کیا جیسا ولی ہے، حضرت سلیمان کی اس امت کو تو خدا نے بہترین، نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کو تو بہترین نہیں کہا۔ پھر اور آگے چلے تو بنی اسرائیل میں بڑے بڑے اولیاء اللہ، محبوب اور مقرب اولیاء، خود حدیث پاک میں صحیح بخاری میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اس پائے کے لوگ تھے، ان کی ولایت، ان کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا ایک گناہگار شخص، اور چھوٹا موٹا گناہگار نہیں، 100 انسانوں کا قاتل، پھر بولیے 100 قتل کرنے والا، اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کیا کیا؟ قتل کیا۔ قتل کیا۔ وہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور، علی لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم خدا کی رحمت سے دور، اتنا بڑا ظالم، 100 کا قاتل۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں موجود اولیاء جب ان کی بستی کی طرف خالی رخ کر کے وہ چلا جاتے تھے توبہ کی نیت سے، زیارت کی نیت سے کہ ولیوں سے کے ساتھ مل کر ان کے قدموں میں بیٹھ کے خدا کو منانا ہے، ابھی قدموں تک پہنچا نہیں، گھر سے نکلا تھا، ادھر موت واقعہ ہوئی، ادھر خدا نے اس کی بخشش کا سامان کر دیا، اس کی بخشش کا سامان کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، آخر کوئی تو محبوبیت ہے نا کہ جن کی بستی کی طرف منہ کر کے چلنے والا بھی بخشا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جن کی بستی کی طرف رخ کر کے، اور حدیث کے الفاظ ہیں چند قدم چلا، آگے پھر طویل حدیث ہے، وہ آپ نے واقعہ پہلے بھی سن رکھا ہے، میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل سارے ہی تو کوئی نافرمان نہیں، بڑے بڑے پائے کے لوگ تھے، ایسے ایسے اولیاء، مگر اس بنی اسرائیل کو اللہ نے بہترین امت دی۔ نہیں کہا۔ پھر ایسے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر بھی حدیث میں ملتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے 1000 مہینے تک ساری رات قیام کیا اور سارا دن رب کی خاطر روزہ رکھا، رات قیام میں، دن صیام میں، کتنا زمانہ؟ 1000 مہینے۔ ایسے عابدوں اور زاہدوں کا ذکر ہے، جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ بھی رش کرنے لگے، صحابہ کرام بھی جھوم اٹھے، حالت رشک میں بول اٹھے، یا رسول اللہ اتنے بڑے عابد، رسول اللہ ہم کیا کریں گے، ہماری تو اتنی عمر ہی، ہماری تو اتنی عمر نہیں۔ ہم 1000 مہینے کہاں قیام کریں گے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ بس ادھر تاجدار کائنات کے عاشق تڑپے، ادھر خدا نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جا کے میرے حبیب سے کہہ دو، اپنے عاشقوں سے کہتے حبیب گھبراؤ نہیں، تمہیں ایک رات ایسی دے رہا ہوں، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے عبادت کرتے رہے، تم ایک رات کرو گے تمہیں 1000 مہینے سے اعلیٰ اجر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ سورہ قدر کا نزول، اس کے شان نزول میں
مفسرین نے یہ حدیث بیان کی کہ تاجدار کائنات نے خود ایسے عاملوں اور قائدوں کا ذکر کیا جنہوں نے کتنا عرصہ بولیے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرنے والے، مگر بات پھر وہی ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت، ریاضت، راتوں کا قیام، دن کا صیام، مگر اس امت کو بھی خدا نے بولیے بہترین تو انہیں بھی نہیں کہا، تو آخر کوئی تو بات ہے کہ بہترین انہیں کہا جن میں ہمارے جیسے گناہگار نافرمان، کوئی نافرمان نہیں تو کافر ضرور، کوئی نافرمان نہیں، اور بڑے بڑے ظالم، قاتل، ڈاکو، انسانیت کے دشمن، جابر درندے۔ مجھے سچ بتائیے کیا مجموعی طور پر ہمارے اعمال بہترین کہلانے کے قابل ہیں؟ جی امت کو تو ایک طرف کر دیں، ہر شخص اگر اپنے ذاتی عمل کا جائزہ لے تو کیا وہ ایک بہترین انسان کہلانے کے قابل ہے؟ ہمارے جرموں کی اتنی لمبی فہرست ہے، ایک تو ہوتا ہے نا انفرادی جرم، اس وقت تو پوری امت اجتماعی جرم کا شکار ہے، ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، انسانیت کا قتل عام ہے، کھلے عام رب کائنات کی نافرمانی، رب کے قانون کے خلاف کھلی بغاوت۔ لوگوں اگر اعمال کی بات ہوتی تو شاید اس وقت بہترین کہلانا تو ایک طرف رہ گیا، ہم تو اس دھرتی پر زندہ رہنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اگر بات اعمال کی ہوتی تو شاید آسمان پھٹ چکا ہوتا، پتھر برس رہے ہوتے، شکلیں بگڑ چکی ہوتی، بندر خنزیر بنا دیے گئے ہوتے، بستیاں اٹھا دی گئی ہوتی، مگر رب نے کہا لوگوں تمہارے اعمال کو دیکھوں یا نسبت یار کو دیکھوں، اعمال دیکھتا تو تمہیں مٹا کے رکھ دیتا، مگر یار کی نسبت ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرے محبوب کی نسبت سلامت ہے میرا عذاب نہیں آ سکتا، عذاب ٹلا ہوا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، لہذا خالق کائنات نے فرمایا تم جو بھی کر لو چونکہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، لہذا جب تمہاری بات کروں گا تو کنتم خیر امہ، تم ایک سب سے بہترین امت۔ کیوں بہترین امت؟ وجہ کیا ہے؟ رب نے کہا تمہارے اعمال نہیں مصطفیٰ کی نسبت ہے، نام میرے محبوب کا لیتے ہو، کلمہ میرے حبیب کا پڑھتے ہو، بس جب تمہاری زبان پر محمد رسول اللہ سنتا ہوں تو سب کچھ بلا دے، بس اس محمد رسول اللہ کی ایک نسبت سے تمہیں کیا بنا دیا؟ بچا دیا، ہر عذاب سے بچا دیا۔ اور جب بات ہوتی ہے تو تم ایک کیا بہترین کی فہرست میں آ گئے، اللہ پاک نے تمہیں شرف دے دیا، فضیلت دے دی، ساری امتوں پر عزت دے دی، عظمت دے دی۔ بولا یہ عزت کس کا صدقہ ہے؟ رب کائنات کا قرآن بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ شرف اور فضیلت صدقہ ہے نسبت مصطفیٰ کا۔ کیا صدقہ ہے نسبت مصطفیٰ؟ پتہ یہ چلا کہ حضور کے قدموں سے نسبت ہوئی تو امت ساری امتوں میں کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہو۔ امت ساری امتوں میں کیا ہوگی؟ اونچا بولیے، ارے یہ تو امت ہے۔ آئیے قرآن مجید نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی ایک نہیں کئی مثالیں دی، جسے حضور سے نسبت ہوئی وہی اعلیٰ ہو گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، حقیر تھا تو عظیم ہو گیا، کم تر تھا تو سب سے بہتر ہو گیا۔ قرآن نے مثالیں تو کئی بیان کی، مگر کبھی غور کریں تو اس کی سب سے بڑی مثال قرآن خود ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن خود ہے۔ بولیے، خالق کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں انبیاء بھیجے، رسل بھیجے،
وہاں آسمان سے کتابیں بھی اتارے، صحیفے بھی اتارے، اور 4 آسمانی کتابیں جو رب کائنات نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب ان 4 میں باقی دنیا کی کتابوں کو ایک طرف رکھ، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو ایک طرف بولیے ایک ایک طرف رکھ دیں۔ رب کی اتاری ہوئی 4 کتابیں، ان 4 میں سب سے افضل کتاب کون سی؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ اگلا سوال، اس قرآن کے افضل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کے افضل ہونے کا سبب، اگر تو اللہ کے کلام کی بات کریں تو خدا کا کلام جہاں قرآن کلام الہی ہے، وہاں تورات بھی کس کا کلام ہے؟ زبور، انجیل، تعریف تو بعد میں ہوئی، رد و بدل جو بھی ہوا، مگر جو پیغمبر کے سینے پر اترا تھا وہ تو کس کا کلام تھا؟ اللہ کا۔ بولیے۔ اور اگر بغیر تحریف کے اپنی اوریجنل شیپ میں وہ کتاب آج بھی دستیاب ہو تو مجھے بتائیے وہ اصل کلام الہی کیا اس قرآن کے مقابلے میں نہیں؟ افضل کون؟ پھر بولیے افضل کون؟ بھائی دادا، کلام تو سارے تیرے، یہ کیسے افضل ہو گیا؟ یہ اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں کلام میرے ہیں اور میرے کلام ہونے میں سب برابر ایک جیسے ہیں۔ پوچھتے ہو فضیلت کہاں سے آئی؟ فرمایا وہ کلام ہوئے اوروں سے، وہ کلام اوروں سے، یہ کلام ہوا میرا مصطفیٰ سے۔ بس جب وہ محبوب کے سینے پہ اترا اور آقا کی زبان سے یہ کلام جاری ہوا، رب نے کہا انہ لقول رسول کریم، ارے یہ تو میرے لاڈلے کریم رسول کی زبان سے نکلا ہوا یہ کون؟ یہ تو میرے کریم رسول کا ایک کیا ہے؟ قول ہے۔ لوگوں کلام خدا ہونے میں 4 کتابیں برابر تھیں، قول مصطفیٰ ہونے میں قرآن کو سب سے کیونکہ اس کی نسبتیں 2 ہیں، ایک طرف کلام خدا کا ہے اور دوسری طرف قول مصطفیٰ کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب کو میرے آقا سے نسبت ہوئی تو وہ کتابوں میں سب سے کیا ہو گئی؟ امت کو نسبت ہوئی تو امتوں میں بولیے افضل ہو گئی۔ اور پھر اور آگے چلیں تو خالق کائنات کا قرآن بتا رہا ہے جن ازواج کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ بھی سب سے آگے، وہ ازواج رسول بھی سب سے رب کائنات نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے رسول کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح بولیے لستن کاحد من النساء، کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی ہو نہیں سکتی۔ تمہیں ساری عورتوں نے بے بس نظر دیا، کیوں؟ اس وجہ سے اعمال کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے۔ کیا ان کے بعد اگر کوئی 100 سال کی عبادت کرے ازواج رسول کے مقام کو پا لے گی؟ فرمایا نہیں، باقی سب چیزیں بعد کی ہیں، یار کی نسبت سب سے پہلے ہے۔ حبیب کی نسبت نے تمہیں کیا کر دیا؟ سب سے جدا کر دیا، بے مثل کر دیا۔ اب حضرین محترم، میرے آقا کی نسبت اس کی وجہ سے اگر ازواج مصطفیٰ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثل کوئی نہیں، ان جیسی کوئی نہیں، ان جیسی کوئی نہیں۔ ارے جس رسول کی نسبت سے ازواج میں مثل ہو گئی، ذرا سوچ کے بتائیے اس مصطفیٰ کی اپنی مثل کائنات میں کون ہے؟ یا
جس حبیب کی نسبت سے ازواج بے مثل ہو گئے، اس رسول کی اپنی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو تاجدار گولڑا نے کہا نا، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں بولن دی۔ اتنا نادان ہے وہ انسان جو ازواج کو تو بے مثل مانے، اور جس کی نسبت نے انہیں بے مثل کیا اس کی مثل ڈھونڈتا بے ازواج کو نسبت ہوئی تو وہ دنیا کی سب عورتوں میں کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئے۔ اور پھر حاضرین محترم، رب کائنات کا قرآن اس سے آگے بڑی مثالیں بیان کی۔ رب کائنات نے فرمایا لوگوں جس زمانے کو میرے حبیب سے نسبت ہوئی وہ زمانہ بھی آ رہا ہے، زمانہ بھی سب زمانوں سے۔ خالق کائنات نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانہ نبوت مصطفیٰ۔ اب ذرا غور کریں، زمانہ کیا ہے؟ رات، دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں، یہی ہے نا زمانے، یا کچھ اور؟ تو سال وہ بھی ایسے گزرتے تھے، مہینے وہ بھی ایسے تھے، دن، راتیں، دن کی روشنی بھی ایسے ہوتی تھی، رات کا اندھیرا بھی ایسے، بارشیں بھی ایسے، دھوپ بھی ایسے۔ باری تعالیٰ اس زمانے میں کیا ہے کہ تو رب ہو کر اس زمانے کی عظمت کی قسم کھا، مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں میرا حبیب سانس لیتا رہا۔ اس لیے فرمایا لوگوں دن رات تو سبھی ایک جیسے ہیں، مگر جس زمانے کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ زمانوں میں سب سے اعلیٰ۔ یہ تو قرآن ہے، اور میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ بولیے میرا زمانہ۔ حضور نے اپنے زمانے کو سب سے افضل خود کہا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا تو اعلیٰ ہے ہی، جو اس کے قریب ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، جو اس کے قریب ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ ہونے کا معیار ہی ایک ہے، بس جتنا حضور کے قریب ہوتا گیا اعلیٰ ہوتا گیا، جتنا دور ہوتا گیا اتنا ہوتا گیا۔ تو زمانے کو نسبت ہوئی تو زمانہ بولیے افضل ہو گیا۔ اور حاضرین محترم، ویسے تو بہت مثالیں ہیں، مگر میں اینڈ کی طرف جاتے ہوئے آئیے، رب کائنات کا قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ امت پھر انسان، ازواج اونچی شان ہے، قرآن رب کا کلام ہے، یہ تو اونچی مثالیں ہیں۔ آئیے میرے محبوب کے قدموں سے اگر خاک کے ذروں کو نسبت ہو جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جائے۔ جس مٹی کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی تو وہ بھی سب سے، جس دھرتی کو حضور سے نسبت ہو گئی وہ بھی سب سے، جس شہر کو نسبت ہو گئی، رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ، قسم ہے شہر مصطفیٰ کی، قربان جائے مولا، تو شہروں کی، گلیوں کی، سرزمین کی قسم کھا رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قسم کیوں؟ اس شہر کی عظمت بولیے عظمت، اس شہر کی عظمت کا راز کیا ہے؟ اب صاف ظاہر ہے کہ اس شہر کے اندر بڑی بڑی مبارک نسبتیں ہیں۔ سو خالق کائنات نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کو خود ہی بتا دوں کہ راز کیا ہے، کیونکہ ذہن مختلف سمتوں میں جا سکتا ہے۔ انسان سوچ سکتا تھا کہ کعبہ بھی خدا کا اپنا گھر، بڑی اعلیٰ نسبت، اس کعبے کی دیوار میں جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود کی ہے، اور زمین پر جنت کی ایک ہی نشانی ہے، کیا؟ حجر۔ بڑی اونچی نسبت ہے، اس کعبے کے سامنے ابراہیم کے قدموں کے نشان والا مقام ابراہیم کی ہے، بڑی اعلیٰ نسبت، اسماعیل کے قدموں سے پھوٹنے والا
زمزم کا چشمہ بڑی عظیم نسبت ہے. سامنے ہاجرہ کے قدموں سے لگنے والے دو پہاڑ، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، بڑی اونچی نسبت. کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاید یہ عظمت شہر مکہ کی کہیں کعبے کی وجہ سے بنے؟ کوئی سوچتا شاید حجر اسود کی وجہ سے، کوئی سوچتا شاید مقام ابراہیم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے. رب نے کہا لوگوں تمہیں سوچنے کی زحمت نہیں دیتا، آؤ خود بتائے دیے جاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، یہ جو شہر مکہ کی قسم کھائی یہ کعبہ کی وجہ سے نہیں، یہ حجر اسود کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، یہ زمزم کی وجہ سے، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں. یہ سارے مقدس مقام اپنی جگہ، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، مگر قسم تو فقط اس لیے کھا رہا ہوں کہ حبیب اس شہر کی گلیوں میں جب چلتے پھرتے آپ دکھائی دیتے ہیں تو آپ کے قدموں سے لگنے والے خاک کے ذروں کی بھی قسم خدا کا. جن گلیوں کو نسبت ہو گئی وہ گلیاں بھی سب سے، بولیے جس شہر کو نسبت ہو گئی وہ شہر بھی سب سے، بولیے شہر بھی افضل، گلیاں بھی اعلیٰ، خاک کے ذرے بھی سب سے اعلیٰ. اور یہ تو ایک معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ اگر لا کو زائدہ مانا جائے، کیا مانا جائے؟ زائدہ. اور کلام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقسم بہذا، میں اس شہر کی قسم کھاتا، کیوں اس شہر میں چلتے پھرتے آپ نظر. اور اگر لا کو زائدہ نہیں بلکہ لا کو نافیہ مان دیا تھا، دوسرے معنی کے لیے لا کو اگر نافیہ مان دیا جائے تو پھر معنی ہوگا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا. کیونکہ اقسم مضارع ہے، اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. تو پہلے کہا کھاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تیرا شہر. اب اگر لا کو نافیہ مانے تو مانا کیا ہوا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا. مولا کیوں نہیں کھائے گا؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، اے حبیب جب اس شہر سے آپ رخصت ہو جائیں گے پھر اس کی نہیں اس کی کھاؤں گا تو تیرا شہر ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، جب تم اس شہر سے حلول یعنی رخصت ہو جائے گا، اس شہر کو چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر یہاں کی نہیں پھر وہاں کی. کیونکہ مصطفیٰ نے جب قدم مدینے میں رکھا عرض کی اللہم حرم المدینہ کما حرمت مکہ، مولا جیسے مکہ کو حرم بنایا تھا آج میرے قدموں کے صدقے مدینہ کو بھی حرم بنا. سبحان اللہ. رب نے کہا مکہ بھی حرم، مدینہ بھی حرم، تو نسبت مکہ کو ہی تو وہ اعلیٰ ہو گیا، اور نسبت مدینہ کو ہوئی تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ اعلیٰ ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ از خود نہ کوئی شے ادنا ہے نہ کوئی اعلیٰ ہے، بس جو جو یار کے قدموں سے جڑتا گیا وہی اعلیٰ ہو گیا، اور جو جو ان قدموں سے دور ہوتا گیا وہی ادنا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ادنا ہو گیا. وسلم
وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ، کہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا رب کبھی تو میں بھی کہوں اے میرے مولا، میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس شے کو حضور کی بارگاہ سے کیا ہوگی بولیے نسبت ہوگی۔ وہ امت تھی تو امتوں میں آنا، کتاب تھی تو ازواج تھی تو عورتوں میں، زمانہ تھا تو زمانوں میں، شہر شہروں میں، مکہ کو نسبت ہوئی تو وہ آلہ، مدینہ کو نسبت ہوئی تو وہ آلہ، اور پھر اس مدینہ میں مسجد کو حضور سے نسبت ہوئی تو وہ آقا کی مسجد، مسجد نبوی آلہ، اور پھر اس مسجد نبوی میں بڑی خاص توجہ طلب بات، ویسے تو وہ ساری مسجد ہی حضور کی آلہ ہے، مگر اس پوری مسجد کا شرف اور فضیلت بھی ایک جیسا نہیں۔ اس مسجد کے اندر بھی ایک خاص ٹکڑا ہے جسے اتنا بڑا شرف حضور نے عطا کیا، فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے کیا ہے؟ جنت کا باغ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو میری مسجد کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آج بھی اس جنت کے ٹکڑے کو، جنت کے باغ کو اس مسجد میں باقی ساری مسجد سے الگ رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی فضیلت، اس کا شرف برقرار رہے، اور میرے آقا کی حدیث اس کے ماتھے پر لکھی ہے تاکہ جانے والے حضور کی مسجد میں نماز ادا کرنے والے خاص طور پر اس مقام پر جسے جنہ، جنت کا باغ حضور قرار دے گئے، آج 14 صدیاں بیت گئی، لوگ وہاں تو نفل ادا کرنے میں بھی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ حضور نے اسے کیا کہہ دیا؟ اونچا بولیے جنت کا، پھر بولیے جنت کا باغ کیا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہے تو ساری مسجد حضور کی، اس مسجد میں ایک ٹکڑا جنت کا باغ کیسے بن؟
ایک ٹکڑا جنت کا باغ، بولیے کیسے جنت کا باغ؟ آخر اس مخصوص حصے میں اس کو یہ شرف اور یہ فضیلت کہاں سے ملے؟ آئیے اس نقطہ کو ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ حضور شیخ الاسلام نے بڑے خاص لطیف پیرائے میں بیان کیا، کیونکہ وہ ٹکڑا ہے آقا اسلام کے حجرہ مبارک سے لے کر حضور کے ممبر مبارک تک، حجرہ مبارک سے لے کر بولیے ممبر کے محراب کے اندر ہوتا ہے، یہ محراب ہے، یہ ممبر ہے، اور اگر آپ اس نقشے کو آنکھوں کے سامنے لانا چاہیں، یہ آقا اسلام کا سامنے ممبر، یہ محراب، اور اس کے بالکل سامنے وہ حضور کا حجرہ مبارک ہے، وہ سامنے کیا ہے؟ اب اس حجرہ مبارک سے لے کر اس ممبر تک یہ آدھی مسجد، یہ کیا ہے؟ بولیے اونچا بولیے، جنت کا باغ کیسے بنا؟ کیونکہ یہ بات نسبت کی ہے، اور نسبت کی بات کوئی نسبت والا ہی بتا سکتا ہے، بات راز کی ہے اور کوئی راز والا ہی سمجھا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے کو جنت کے باغ ہونے کا شرف ملا اس لیے کہ میرے آقا اپنی ساری حیات اپنے حجرہ مبارک سے نکلنے تو ممبر مبارک تک، محراب پر، مصلی مبارک تک آ کے نماز پڑھائی، پھر واپس چلے گئے، خطبہ دیا، پھر واپس چلے گئے، ملاقات کی، پھر واپس چلے گئے، میٹنگ ہوئی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی صحابہ کرام سے ملاقاتیں بھی اسی ممبر پر ہوئی، بیرونی وفود آتے ان سے ملاقاتیں بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنیشنل میٹنگز بھی وہی ہوتی تھی، سارے اسٹیٹ کے فیصلے بھی وہی ہوتے تھے، تو ہر معاملے میں آقا کو بار بار اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر ممبر مبارک تک آنا پڑتا تھا، اور بلال آقا ہر روز 5 نمازوں کے لیے آنا جانا، تو چونکہ اگلا حصہ تھا وہ بھی حضور کی مسجد، مگر ادھر جانے کا اتفاق بہت کم ہوتا، سبحان اللہ، یہاں تک تو آنا جانا لگا رہتا تھا، اور ادھر سے آگے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہوئی، تو جس ٹکڑے پر بار بار حضور کے قدم لگتے رہے، خالق کائنات نے فرمایا حبیب یہ ٹکڑا عام نہیں، بس اس کا اعلان کر دو کہ تیرے قدموں کی نسبت سے جنت کا باغ ہے، تیرے قدموں کی نسبت نے اسے جنت کا باغ بنا دیا۔ تو حاضرین محترم، اب یہ کر رہا تھا کہ شہر حضور سے منسوب ہوا تو وہ اعلیٰ، مسجد منسوب ہوئی تو وہ اعلیٰ، اور مسجد میں جس ٹکڑے کو حضور کے قدم چومنے کا موقع ملا وہ بھی سب سے یہ تو ریاض الجنہ جہاں حضور کے قدم لگتے رہے۔ اب سوچئے کہ جہاں حضور خود جلوہ فرما، جہاں خود جلوہ فرما ہے، جہاں آقا وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے آقا کے وجود مبارک کے بوسے لے رہا، جسد مصطفیٰ کو چومنے والا، آئمہ مفسرین نے کہا اور محدثین نے کہ یہ ٹکڑا عام دنیا سے تو اس کا موازنہ ایک طرف میرے مصطفیٰ کے وجود سے نہ سونے والا، زمین کا وہ ٹکڑا خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ عرش مرکز انوار الہیہ ہے، وہاں خدا کی تجلیات اترتی ہیں، اور جس ٹکڑے پر مصطفیٰ کا وجود جڑا ہوا ہے وہ خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ اس لیے ہے کہ تاجدار کائنات کا اپنا وجود در حقیقت خدا کی سب سے بڑی ہے۔ اس کو عاشق نے کہا نا کہ ادب کا ہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزیدی، حضور کی بارگاہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک اور مقدس ہے، اور اس کا تقدس کا عالم یہ ہے کہ جہاں جنید بغدادی جیسے اور بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی آتی ہیں تو سانس روک کے حاضری
کہیں اونچا سانس ہو گیا تو حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ہے میرے آقا کی وہ نسبت جو ادنا کو اعلیٰ بنا دینے والی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ آقا کی نسبت سے ہر ادنا اعلیٰ ہوا، اور یہی نسبت جب عمر کو ملی تو وہ بھی اعلیٰ، یہی نسبت عثمان کو ملی تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ اعلیٰ، اتنا اعلیٰ کہ دنیا عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ ذوالنورین کیا معنی ہے؟ دو نوروں والا۔ ارے عثمان تم ذوالنورین کیسے بن گئے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے عقد میں میرے مصطفیٰ کی دو شہزادیاں آ گئی، اور میرے آقا کی دو شہزادیاں در حقیقت دو نور۔ کیا ہے وہ؟ بولیے۔ آج ہر مسلک عقیدے کے لوگ عثمان کو تو ذوالنورین کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کتنے نور آئے؟ دو۔ بولیے۔ اور وہ دو نور کیا تھے؟ حضور کی دو شہزادیاں، حضور کی دو بیٹیاں۔ ارے لوگوں، سوچنے کی بات ہے، جس نبی کی بیٹیاں نور ہیں اس کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ کتنا نادان ہے وہ شخص جو نبی کی بیٹیوں کو تو نور مانے مگر مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرتا۔ سچ کہا تھا اعلیٰ حضرت نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے پہلے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ مصطفیٰ پہلے نور ہیں، شہزادیاں بعد میں، اور عثمان پھر اس کے بعد ذوالنورین بنتے۔ دعائی محترم، نسبت عثمان کو ملی تو ذوالنورین بن گئے، اور نسبت علی کو ملی حضور کی بارگاہ سے، اور وہاں تو ایک نہیں 100 نسبتیں، خون کی نسبت، خاندان کی نسبت، قرابت خونی ہے، خاندانی ہے، تاجدار کائنات کی صحبت کی نسبت، سنگت کی نسبت، ایمان کی نسبت، در کی نسبت بھی علی کو ملی، گھر کی نسبت بھی علی کو ملی۔ اور بات ختم کرتے ہوئے، کیونکہ اس ماہ مبارک کا تعلق جس خاص نسبت سے ہے اس پر اپنی بات کو اینڈ کر رہا ہوں، چونکہ 18 ذی الحج یوم عثمان غنی بھی ہے، اور 18 ذی الحج اعلان ولایت بولیے علی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، غدیر قوم کا مقام ہے، ہزارہ صحابہ کا اجتماع، اور ان ہزاروں صحابہ کے اجتماع میں میرے آقا نے حکم دیا کہ ممبر لگایا جائے۔ ممبر لگا، باقاعدہ اہتمام ہوا، مجلس سجی، اور ممبر پر حضور جلوہ گر ہوئے۔ اب سامعین صحابہ ہیں، خطیب مصطفیٰ، ممبر کا لگنا بتا رہا ہے کہ باقاعدہ سٹیج اور اہتمام ہے، اور اس اہتمام کے اندر اس مجلس میں حضور کا خطاب کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا، پھر بولیے اس کا علی مولا۔ جہاں حضور نے علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا، وہی ساتھ کی اللہم غالبا والا وعادمن آدھا ہو واحدمن حبا، مولا جو علی کو مولا مان لے تو بھی اسی کا مولا ہوگا، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہوگا۔ یہ دعا کس کی ہے؟ اونچا بولے۔ میری آقا کی بات ختم ہوئی، ذرا سوچ کے بتائیے حضور کی دعا قبول ہوئی یا رد؟ بولیے رد ہونے کا تو سوچنا بھی کفر ہے۔ آقا کی دعا جب قبول ہو گئی، یقیناً قبول ہو گئی، تو اس دعا کی قبولیت کا معنی یہ ہے اب قیامت تک خدا بھی اسی کا مولا ہے جس کا علی مولا ہوگا، مصطفیٰ بھی اسی کا مولا ہے جس کا علی مولا ہوگا، رب بھی اسی سے محبت کرتا ہے جس سے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور خدا اس سے دشمنی کرے گا جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ لہذا تاجدار کائنات نے
یہ جو غدیر خود کے مقام پر ولایت علی کا اعلان کر کے قیامت تک اپنی امت کو آپ کی حیات ظاہری کے جو آخری ایام ہیں اس کے تو بعد واپس جا کر آگے پھر حضور کا وصال مبارک ہے. ان آخری ایام میں بات ختم ہو گئی کہ حضور نے اپنی امت کو ایک سنت دے دی. اونچا بولیے سبحان اللہ. کیا دے دی؟ ایک ایک سنت دے دی. اور وہ سنت رسول کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے اپنے طرز عمل سے بتا دیا کہ لوگوں قیامت تک اس طرح ہزاروں لوگوں کا مجمع لگانا. سبحان اللہ. اونچا بولیے. ہزاروں لوگوں کا مجمع لگانا، اجتماع منعقد کرنا، باقاعدہ اسٹیج بنانا، ممبر لگانا، اہتمام کرنا، اور اس اہتمام کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے علی کی شان بیان کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. یہ کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. یہ سنت مصطفیٰ ہو گئی. لہذا علی کا ذکر وہ تو آقا نے پہلے فرما دیا کہ وہ ویسے ہی عبادت ہے. علی کا ذکر کیا ہے؟ بولیے. عبادت تو ہے ہی، مگر پورے اہتمام کے ساتھ ذکر ہے. جلسہ منعقد کر کے، اجتماع منعقد کر کے، اسٹیج لگا کر پورے اہتمام کے ساتھ شان علی کا بیان کرنا، ویسے تو ذکر آپ کا سنت عبادت ہے ہی، مگر حضور نے بتا دیا کہ جو قیامت تک اس راستے پر چلے گا اسے سنت مصطفیٰ کا اجر بھی ملتا رہے گا. سنت مصطفیٰ کا اجر بھی ملتا رہے گا. سو حضرین محترم، وہ نسبت علی ہو، نسبت عمر ہو، نسبت عثمان ہو، یا نسبت صدیق اکبر ہو، ان تمام نسبتوں کا تھوڑا تھوڑا میں نے تذکرہ کر کے جو آج کی ساری گفتگو کا کنکلوژن اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کر رہا ہوں. اور وہ خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جس کو جو ملا نسبت جو بنا نسبت، کوئی عمر سے فاروق اعظم بنا تو وہ بھی حضور کی نسبت، عثمان سے ذوالنورین بنا تو حضور کی، ابو بکر سے صدیق اکبر بنا تو حضور کی، اور علی سے مولا کائنات بنا تو حضور کی. پھر بولیے حضور کی نسبت سے. بس یہ نسبت جو ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے. آؤ آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ اور پیغام یہ ہے کہ غلامان مصطفیٰ اس نسبت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. اس نسبت کے دامن کو مضبوطی سے محبوب کے قدموں سے جڑ جاؤ. تاجدار کائنات کی نسبت کے رنگ میں خود کو رنگ لو. حضور کی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال دو. آقا کی نسبت میں خود کو گھر پر فنا کر دو. اپنی ساری شناختیں پہچانیں ختم کر دو. ایک پہچان بنا دو. نسبت مصطفیٰ میں وہ کمال صلاحیت ملے کہ پھر انگ انگ سے آواز آئے یا رسول اللہ، یا میرے آقا، رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے. ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، اور ہم ہیں غلام آپ کے، بس غلامی پہ ناز ہے. ہم ہیں غلام آپ کے، بس غلامی پہ ناز ہے. پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم. حاضرین محترم، ہماری شناخت اور ہماری پہچان کیا؟ نسبت مصطفیٰ. یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا. یہ پیغام ہے رب ذوالجلال کے قرآن کا. یہ پیغام ہے، بولیے، رب کے قرآن کا. اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن. یہی پیغام ہے
حضور شیخ الاسلام تھا. آپ کی ساری جد و جہد اور منہاج القرآن کا یہ پورا مشن، اس کا کوئی اور مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اس دور زوال میں حضور کی امت کا ٹوٹا ہوا تعلق آقا کے قدموں سے پھر جڑ جائے اور کمزور تعلق حضور کے قدموں سے مضبوط ہو جائے. حضور کے قدموں سے کیا مضبوط ہو جائے. بولیے، یہ نسبت مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے. اور اگلی جو اہم بات جس پر ساری گفتگو ختم ہو گئی وہ کیا؟ نسبت کی مضبوطی اور نسبت کا استحکام. یہ تو منہاج القرآن کا مشن ہوا شیخ الاسلام کی جد و جہد، مگر یہ نسبت مضبوط ہو کیسے؟ یہ نسبت مضبوط وہ کیسے؟ بولیے وہ کیسے؟ کیا فقط دعووں کے حد تک، صرف نعروں کی حد تک؟ عظیم محترم، بے شک یہ وقتی جو جوش جذبہ ہے، دعوے ہیں، نعرے ہیں، یہ ایمانی بلبلہ کو تازہ تو کرتے ہیں. ایمانی بلبلہ کو بولیے تازہ تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حرارت آتی ہے خون میں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اونچا بولیے. قبول ہے. یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے. ہے. غلامی رسول، غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہیں. غلامی رسول سے موت بھی قبول ہے. کسی لبیک کا یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس نسبت کا اظہار ہے، غلامی کا اظہار. مگر صرف اگر دعووں اور نعروں تک رہ گیا، اس کے پیچھے قرآن کی قوت نہ ہوئی، تو وقتی جوش تو اٹھے گا، مگر دشمن کو یہ نسبت توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگے. بولیے. نہیں لگے. کتنے جذباتی جوان جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں، مگر 2 منٹ کے لیے، چند دنوں کے لیے دوسری صحبت میں جاتے ہیں تو اس غلامی کے تعلق سے کیا محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف جوش سکھایا، نعرے دیے، جذبات ابھارے، مگر اس کے پیچھے قرآن کے دلائل نہیں، تو وہ تعلق ایک کمزور ڈوری ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. آئیے، اگر اس تعلق کو مضبوط اور قبر تک لے کے جانا ہے تو تعلق وہی قائم رہے گا جس کی بنیاد قرآن پر ہو. بولیے کس پر ہوگی؟ قرآن پر. اگر ایک مومن قرآن پر ایمان رکھنے والا، اگر اس کو قرآن سے جو سبق پڑھا دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے حملہ ہوتا ہی کس کے نام پر ہے؟ قرآن کے. یہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے. آپ کہاں سے یہ سب کچھ نکال کے لے آئے ہیں؟ تو بس اس قرآن کے مضبوط دلائل میں اگر تعلق جڑ گیا تو پھر کوئی الٹا بھی لٹک جائے، مصطفیٰ کا عاشق کٹ تو سکتا ہے، پھر وہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. لہٰذا حاضرین محترم، منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ آؤ حضور کی نسبت سے فنا ہو جاؤ، مگر اس نسبت کو اگر جوڑنا ہے تو بذریعہ قرآن، قرآنی دلائل کے ساتھ اتنا مضبوط کر دو کہ پھر کوئی زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے مگر یہ نسبت ٹوٹنے نہ پائے. اور اس بڑے مقصد کے لیے تحریک منہاج القرآن شہر شہر اور مختلف دریا دریا دروس عرفان القرآن کا ایک سلسلہ جو ہر مہینے بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے شہر ملکوال میں بھی ہوتا ہے، منڈی بہودی میں ہوتا ہے، گرد و نواح میں اور کئی قصبات کے اندر آپ کے ارد گرد اور پورے پاکستان میں سینکڑوں شہروں میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں یہ ماہانہ دروس عرفان القرآن. اس کا مقصود یہ ہے کہ امت کا تعلق پہلے قرآن سے جڑے اور پھر یہ قرآن تمہیں دہلیز مصطفیٰ تک لے جائے، اور جب در مصطفیٰ تک پہنچو تو حضور خود ہاتھ پکڑ کے تمہیں بارگاہ خدا. یہ چین ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یہ سلامت رہے گی تو انشاءاللہ ایمان بھی، عشق بھی سلامت، ادب بھی سلامت، غلامی بھی سلامت، نسبت بھی سلامت، اور نسبت سلامت ہے تو عظمت بھی سلامت. پھر اس امت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. لہٰذا آئیے اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے حضور کے قدموں سے تعلق مضبوط ہو اور آقا سے جڑے رہیں تاکہ حضور کے قدموں کے توسل سے نسبت خدا بھی ملتی رہے.
بارگاہ خدا میں قبولیت بھی ملی رہے. رب کائنات کی بارگاہ میں ہم سراپا دعا اور التجا بن کر عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس قرآن کو ہمیشہ پڑھنے، سیکھنے اور اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی قرآن کے ذریعے اپنے محبوب کے قدموں سے بھی جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص آج محترم عبدالرزاق صاحب نے چونکہ یہ سارا اہتمام اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا، تو حضور کی نسبت کا صدقہ اور قرآن کے اس درس کا صدقہ باری تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات کو بلند فرما اور ان کی قبر پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما. ہمیں اس راستے پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما. آمین. وما علینا الا